اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، اللہ عز و جل کے اوپر جو لوگ توکل کرتے ہیں انہیں آزمائش تو آتی ہے، لیکن اس توکل کا فائدہ ان کو تب ہوتا ہے کہ جب چیز ان کے ہاتھ میں آ جاتی ہے، ان کے صبر کا پھل ان کو مل جاتا ہے۔ دمشق میں ایک مسجد ہے جس کا نام ہے جامع مسجد توبہ۔ وہ مسجد جب تعمیر ہوئی نا، اس حوالے سے تھوڑی سی ہسٹری میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ یہ مسجد 7ویں صدی میں تعمیر ہوئی ہے۔ جب مسلمان دمشق میں آئے تو ایک ابن ولید تھا، مسلمانوں کا ایک بادشاہ تھا ابن ولید، اس نے یہ مسجد تعمیر کروائی تھی دمشق میں۔ اس سے پہلے اس جگہ کے اوپر جو فحاشی کے کام ہوتے تھے، یعنی کہ غیر مسلم آباد تھے۔ مسلمانوں کے آنے کے بعد یہ مسجد تعمیر ہوئی تو دمشق کے ایک ادیب لکھتے ہیں جن کا نام ہے شیخ علی طنطائی۔ آپ لکھتے ہیں کہ اس مسجد توبہ کے اندر ایک جو ہے نا طالب علم رہتا تھا جو بڑا غریب تھا، تو اس مسجد کے اندر وہ سکونت پذیر تھا، وہیں پہ وہ تعلیم حاصل کرتا تھا۔ یعنی کہ یہ توکل کے حوالے سے میں آپ کو ایک قصہ سنانے لگا ہوں۔ ہوا کچھ ایسا کہ اس طالب علم کے پاس 2 دن گزر گئے، کچھ کھانے کے لیے نہیں تھا، اور وہ بڑا اپنے آپ کو یعنی کہ سفید پوش تھا، کسی کے آگے ہاتھ بھی نہیں پھیلاتا تھا، اور اس کی سچائی بڑی مشہور تھی، توکل بڑا مشہور تھا۔ 2 دن گزر گئے کہ اس بندے کو کھانے کے لیے کچھ نہ بچا، بھوکا پیاسا تھا، اس کے پاس کچھ پیسے بھی نہیں تھے، راشن بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے پیٹ کی جو آگ ہے نا اس کو بجھا سکتا۔ جب 2 سے 3 دن گزر گئے کہ وہ بھوکا مرنے لگا تو اس نے خیال کیا کہ اب اس کے اوپر جو ہے نا حرام کھانا یعنی کہ حرام چیز کو وہ کھا سکتا ہے۔ تو اس نے کیا کیا کہ اس نے چوری کو ترجیح دی کہ میں کہیں سے کوئی چیز چرا کے نا تو اپنی جو بھوک ہے اس کو مٹا لوں، اتنا ہو جائے کہ میں زندہ رہ سکوں۔ اس نے کیا یوں کہ مسجد سے الحاق جتنے گھر تھے نا گاؤں وغیرہ کے، یا جو گھر تھے ان کی چھتیں آپس میں ملی ہوئی تھیں، وہ ایک چھت پہ چڑھا، ایک گھر کے اندر داخل ہوا تو وہاں پہ صرف خواتین تھیں۔ اس نے جب جھانکا تو اندر خواتین تھی، اس نے اس گھر کو چھوڑ دیا۔ اگلی چھت پہ چڑھا، اس گھر کی بالکنی میں سے چھت کے اوپر سے جب اس نے دیکھا تو گھر میں سے کھانے کی خوشبو آ رہی تھی۔ جیسے ہی وہ چوری چوری اس گھر کے اندر اترا تو کچن کی طرف گیا تو کچن میں اس جا کے کیا دیکھتا ہے کہ چولہے پہ ہنڈیا ہے اور اس کے اندر بینگن پک رہے ہیں، تقریباً پک چکے تھے۔ اس نے اس میں سے ہنڈیا میں سے جب پلیٹ اٹھائی تو بینگن ایک نکالا تو اس نے دانت کے ساتھ ایک بائٹ کی، اس کو تھوڑا سا کاٹا۔ جیسے ہی اس نے اس بینگن کو کاٹا تو اس کی جو عقل تھی نا، اللہ پاک کی طرف سے اس کو عقل آ گئی کہ یہ تو غلط کام کر رہا ہے۔ اس نے ویسے ہی وہ بینگن دانتوں سے کاٹا ہوا اسی ہنڈیا میں رکھ دیا اور واپس چلا گیا۔ اللہ کے اوپر اس نے توکل کیا کہ وہ جس نے یہ عقل دی ہے وہ حلال کا رزق بھی مجھے دے گا۔ جیسے وہ واپس چلا گیا تو جا کے اس نے اپنی کلاس میں بیٹھ گیا جہاں سے وہ تعلیم حاصل کرتا تھا، اپنے شیخ کے پاس، اپنے استاد کے پاس بیٹھ گیا۔ جیسے اس نے وہاں پہ جا کے تعلیم حاصل کی تو یعنی کہ وہ بھوک کی وجہ سے اتنا کمزور ہو چکا تھا کہ استاد محترم کی بات اس کی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی۔ اتنی دیر میں کیا ہوا کہ کلاس برخاست ہو گئی، سارے اسٹوڈنٹ چلے گئے، لیکن وہ بیچارہ وہیں پہ بیٹھا ہوا تھا، یعنی کہ عقل اس کی زائل ہو چکی تھی۔ تو اتنے میں وہ کیا دیکھتا ہے کہ ایک عورت آتی ہے، نقاب پوش ہے، وہ استاد صاحب سے ملتی ہے، اس سے کچھ گوش گوار کرتی ہے اور چلی جاتی ہے۔ وہ ساری باتیں وہ سن رہا ہے لیکن اس کی عقل کام نہیں کر رہی کہ وہ کیا رہا ہے۔ اس کے استاد محترم اس کو بلاتے ہیں تو کہتے ہیں کہ کیا تم شادی شدہ ہو؟ وہ کہتا ہے جی نہیں۔ کہتے ہیں کیا تم شادی کرنا چاہتے ہو؟ وہ کہتا ہے جی میرے پاس تو ایک روٹی کا نوالا کھانے کے لیے پیسے نہیں، میں شادی کس طرح کر لوں گا؟ استاد محترم کہتے ہیں کہ یہ جو عورت آئی تھی نا، اس کا شوہر فوت ہو چکا ہے، اور یہ اس وقت صرف اس کا ایک چچا اس کے ساتھ جو آیا باہر کونے میں مسجد میں بیٹھا ہوا ہے، اس کے علاوہ اس دنیا میں اس کا کوئی رشتہ دار نہیں ہے، اور وہ چاہتی ہے کہ کوئی غیرت مند مرد اس کے ساتھ شادی کر لے جو اس کو عزت دے سکے، اور اس کی وراثت میں اس کے شوہر نے بہت زیادہ اثاثہ چھوڑا ہے، گھر چھوڑا ہے، بینک بیلنس چھوڑا ہے، وہ حامی بھر لیتا ہے۔ اس کے استاد محترم جو ہوتے ہیں نا، اس لڑکی کے ساتھ، اس عورت کے ساتھ اس اسٹوڈنٹ اپنے کی شادی کروا دیتے ہیں، نکاح پڑھا دیتے ہیں،
اور حق مہر بھی اپنی جیب سے ہی ادا کر دیتے ہیں۔ وہ عورت پھر اپنے اس شوہر کو، جو وہ لڑکا ہوتا ہے، اس شوہر کو، اس کا شوہر بن جاتا ہے، اس کو لے کے اپنے گھر میں داخل ہوتی ہے۔ گھر میں جا کے جیسے ہی وہ اپنا نقاب اتارتی ہے تو اس کے ہوش اڑ جاتے ہیں اس بندے کے دیکھ کے کہ اتنی خوبصورت عورت اللہ پاک نے اس کی زوجیت میں دے دی۔ پھر وہ اس سے پوچھتی ہے کہ کیا آپ کچھ کھانا پسند کریں گے؟ تو انہوں نے کہا جی میں بڑے دن سے بھوکا ہوں، تو جو ہے گھر میں لے آؤ۔ جیسے ہی وہ کچن میں جاتی ہے تو وہ دیکھتی ہے کہ ہنڈیا کے اندر ایک بینگن ہے کہ جس کو دانتوں سے کاٹا ہوا ہے لیکن اس کو کھایا نہیں ہوا۔ وہ کہتی ہے پتہ نہیں کون بندہ ہے جس نے یہ دانت لگائے ہیں اس کو لیکن کھایا نہیں۔ تو وہ جو ہوتا ہے نا بندہ، اس کا جو شوہر بن چکا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے، پھر وہ سارا قصہ سنا دیتا ہے کہ جی میں ہی آیا تھا، میں بھوک سے نڈال تھا، میں نے چوری کی گھر سے میں آیا اور میں نے اس بینگن کو دانت لگائے اور کھایا اس لیے نہیں کہ خدا کا خوف میرے اندر طاری ہو گیا کہ اگر یہ رزق اللہ پاک نے میری قسمت میں لکھا ہوا ہے تو میں اس کو حرام کر کے کیوں کھاؤں، اس لیے میں نے یہ سوچا کہ اللہ مجھے حلال کا دے گا تو میں کھاؤں گا، تو میں چھوڑ کے چلا گیا۔ تو پھر وہ عورت دیکھ کے بڑا خوش ہوئی اور اس نے اس کو کہا کہ اللہ پاک نے ہو سکتا ہے کہ تیرے اسی صبر کی وجہ سے اور اللہ نے اپنے اوپر توکل کرنے کی وجہ سے تجھے وہ رزق وہی بینگن حلال کر کے دے دیا ہے، اور عورت بھی دے دی، زوجیت بھی دے دی، اور تجھے گھر بھی دے دیا۔ یہ تھا اللہ کے اوپر توکل کرنے کا جو اس کو نا انعام ملا، اور یہ ایک حقیقتاً واقعہ جو کہ دمشق میں پیش آیا تھا۔ تو اللہ کے اوپر توکل کریں جس نے پیدا کیا ہے۔ آج تک آپ کی جتنی بھی عمر ہے، جس نے آج تک آپ کو بھوکا نہیں مرنے دیا، تو وہ آگے بھی آپ کو بھوکا نہیں مرنے دے گا۔ کاش کہ کسی کے دل میں اتر جائے میری بات۔ وما علینا الا البلاغ۔